رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ جو محرم ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے سارے یہ اللہ کے ہیں، لیکن جب کسی چیز کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے، جس طرح وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، جتنی مساجد ہیں وہ سارے اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی جب نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے تو اس نسبت کو اضافت تشریفی کہا جاتا ہے، کہ اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس چیز کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشوراء کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، جس وجہ سے بنی اسرائیل 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھنے والا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو آدمی عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، رحلت ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے اور 9 محرم کا روزہ رکھنے کی نیت کی، لیکن وہ محرم آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا عاشوراء کا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ساتھ 9 عاشوراء کا بھی جو ہے وہ روزہ رکھوں گا۔ تو افضل بہتر یہ ہے کہ عاشوراء 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کا روزہ رکھا ہے اور 9 کا روزہ رکھنے کی نیت کی تھی۔ اور اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکے تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھے، اس لیے کہ عاشوراء کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی وجہ سے، اس فرمان کی وجہ سے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور 11 یا 9 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تو ساتھ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔